اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله 13واں سپارہ وما ابرئ سورہ یوسف ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً یا بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ استخلصہ لنفسی، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ اسے میرے پاس، میں چن لوں گا اسے اپنی ذات کے لیے۔ فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین، پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی اور مطمئن ہو گیا تو کہا آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد درباری ہیں، یعنی بادشاہ نے کہا۔ قال جلنی علی خزائن الارض، آپ نے فرمایا یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے مقرر کر دیں زمین کے خزانوں پر۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں ان کی حفاظت کرنے والا اور معاشی مسائل کا ماہر ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یوں ہم نے تسلط اور اقتدار بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، تاکہ رہے اس میں جہاں چاہے، یعنی مصر میں جہاں چاہے رہیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں اور ہم ضائع نہیں کرتے اجر عمدہ کام، اچھے کام کرنے والوں کا۔ ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر اس سے یقیناً بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور تقوی اختیار کیے رہے۔ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، اور ایک روز آ نکلے برادران یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی، اور ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سو آپ نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ آپ کو نہ پہچان سکے۔ یعنی غلہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اکٹھا کر لیا تھا نا، تو وہ سب میں تقسیم کرتے تھے، تو ان کے بھائی بھی لینے آئے غلہ، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا لیکن انہوں نے نہیں پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کی رسد و خوراک کا سامان تو فرمایا دوبارہ آؤ تو لے آنا میرے پاس اپنے پدری بھائی کو۔ یعنی جب انہوں نے یعنی پوچھا سارا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اپنے نا جو باپ کی طرف سے بھائی ہیں یعنی بنیامین جو ہے ان کو لے آنا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس طرح پیمانہ پورا بھر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اور اگر تم اسے نہ لے آئے میرے پاس تو سن لو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے۔ قالوا سنراود عنہ اباہ وإنا لفاعلون، تو وہ بولے یعنی بھائی بولے ہم ضرور مطالبہ کریں گے اس کے بھیجنے کے متعلق اس کے باپ سے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وقال لفتیانہ اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، اور آپ نے فرمایا یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں کو کہ چپکے سے رکھ دو ان کا سامان جس کے عوض انہوں نے غلہ خریدا ان کی خورجیوں میں، تاکہ وہ اسے پہچان لیں
جب وہ واپس لوٹیں اپنے گھر والوں کے پاس، شاید وہ لوٹ کر آئیں۔ یعنی جس مال کو دے کے وہ یہ غلہ خریدنے آئے تھے تو وہ مال سارا یوسف علیہ السلام نے ان کی بوریوں میں رکھوا دیا۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے والد، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، سو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً اس کی نگہبانی کریں گے۔ قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل۔ آپ نے جواب دیا، فرمایا یعنی یعقوب علیہ السلام نے جواباً فرمایا، کیا میں اعتماد کروں تم پر اس کے بارے میں بجز اس کے جیسے میں نے اعتماد کیا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں اس سے پہلے؟ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مال انہیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ قالوا یا آبانا ما نبغی، کہنے لگے اے ہمارے والد ہم اور کیا چاہتے ہیں، حاذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے ہمارا مال بھی لوٹا دیا گیا ہے ہماری طرف، ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر، اور اگر بنیامین ساتھ گیا تو ہم رسد لائیں گے اپنے اہل خانہ کے لیے یعنی اپنے گھر والوں کے لیے، اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے ایک اونٹ کا بوجھ، یعنی کہ جب بھائی ہمارے ساتھ جائے گا تو ایک اونٹ اضافہ ہو جائے گا غلے میں۔ ذالک کیل یسیر، یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، آپ نے کہا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ کرو تم میرے ساتھ پختہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ کیا گیا ہو کہ تم ضرور لے آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ فلما اتوہ موثقہم قال اللہ علی ما نقول وکیل، پس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ تو یعنی انہوں نے کر لیا آپ سے پورا پختہ وعدہ، تو قال اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے، یعنی اللہ گواہ ہے اس پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں، شہر میں نہ داخل ہونا ایک دروازے سے بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی، یعنی انہیں یہ تھا کہ نظر نہ لگ جائے، تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا میں یعنی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے آگے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، یعنی سارا حکم اللہ کے لیے ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنا چاہیے توکل کرنے والوں کو۔ ولما داخلوا من حیث امرہم ابوہم، اور جب وہ مصر میں داخل ہوئے جس طرح حکم دیا گیا تھا انہیں ان کے باپ نے، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاھا، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے کچھ بھی مگر یہ احتیاطی تدبیر، ایک خیال تھا نفس یعقوب میں جسے انہوں نے پورا کیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے شک وہ صاحب علم تھے باوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا انہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ ولما داخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون، اور جب پہنچے یوسف کے پاس تو یوسف علیہ السلام نے جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو یعنی بنیامین کو، نیز اسے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، نہ غمزدہ ہو ان حرکتوں پر جو یہ کیا کرتے تھے، یعنی
یہ ستیلے بھائیوں کی حرکتوں پہ تم غمزدہ نہ ہو۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے روکنے کے لیے نا جو ہے ایک پیالہ چھپا دیا ان کے سامان یعنی بنیامین کے سامان میں۔ تو یہاں سے فلما جہازہم، پھر جب فراہم کر دیا انہیں ان کا سامان خوراک یعنی دے دیا ان کو خوراک، تو رکھ دیا اپنا پیالہ اپنے بھائی کی خورجی میں یعنی بھائی کے بوری میں۔ پھر پکارا، ثم اذن، پھر پکارا، مؤذن، ایک پکارنے والے نے، اے قافلے والوں بلا شبہ تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، حیرت زدہ ہو کر وہ بولے، یعنی کہ اس حال میں کہ وہ ان کی طرف متوجہ تھے، کون سی چیز تم نے گم کی ہے؟ قالوا نفقد سواء الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، انہوں نے کہا ہم نے گم کیا ہے بادشاہ کا پیالہ اور وہ شخص جو ڈھونڈ لائے گا اسے بطور انعام بار شتر یعنی ایک غلے کا بوجھ دیا جائے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، کہنے لگے اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو کہ ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ فساد برپا کریں زمین میں اور نہ ہی ہم چوری پیشہ ہیں یعنی چوری کرنے والے ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو یعنی ملے تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے یعنی وہ خود ہی غلام بنے گا آپ کا۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پس تلاشی لینی شروع کی ان کے سامانوں کی یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، آخر کار نکال لیا وہ پیالہ اس کے بھائی کی خورجی سے یعنی تھیلے سے، وہ بوری سے۔ کذالک کدنا لیوسف، یوں تدبیر کی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک الا ان یشاء اللہ، نہیں رکھ سکتے تھے یوسف اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون میں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر دوسرا صاحب علم ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، بھائی بولے اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، بے شک چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، پس چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اور نہ ظاہر کیا اسے ان پر۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، جی میں کہا تم بہت بری جگہ ہو۔ وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ قالوا یا ایھا العزیز انا لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، وہ کہنے لگے یعنی بھائی کہنے لگے اے عزیز، ان کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا، بس ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ پکڑ لیجئے یعنی رکھ لیجئے، بے شک ہم تجھے انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے نیکوکاروں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، آپ نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ پکڑ لیں ہم مگر اس کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، ورنہ ہم ظالم ہوں گے، یعنی ہم صرف اسی کو پکڑیں گے ورنہ تو یہ تو اس کے خلاف بات ہو جائے گی۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، پھر جب وہ مایوس ہو گئے یوسف سے تو الگ جا کر سرگوشی کرنے لگے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، ان کے بڑے بھائی نے کہا
کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے لیا تھا تم سے پختہ وعدہ کیا گیا تھا اللہ کے نام سے، اور اس سے پہلے جو زیادتی یوسف کے حق میں تم کر چکے ہو، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی، وہ بھی تمہیں یاد ہے، سو میں تو نہیں چھوڑوں گا اس زمین کو جب تک اجازت نہ دے مجھے میرے باپ یا فیصلہ فرمائے اللہ تعالیٰ میرے لیے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف، پھر انہیں یہ عرض کرو اے ہمارے محترم باپ، بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین، اور اس لیے وہ گرفتار کر لیا گیا اور ہم نے آپ سے وہی کچھ بیان کیا جس کا ہمیں علم تھا، اور ہم نہیں تھے غیب کی نگہبانی کرنے والے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اگر آپ کو اعتبار نہ آئے تو دریافت کیجئے بستی والوں سے جس میں ہم رہے، اور پوچھئے اس قافلے سے جس میں ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ عرض کر رہے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ امرا، آپ نے یہ سن کر کہا بلکہ آراستہ کر دی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے یہ بات، فصبر جمیل، میرے لیے اب صبر ہی زیبا ہے۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آئے، یعقوب علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا میرے لیے اب یہ صبر ہی زیبا ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا میرے پاس ان سب کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو بھی، بنیامین کو بھی، اور ان بڑے بھائی کو بھی۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ وتولی عنہم وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور منہ پھیر لیا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر لیا آپ نے ان کی طرف سے، اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور سفید ہو گئیں ان کی دونوں آنکھیں غم کے باعث، اور وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، بیٹوں نے عرض کی بخدا آپ ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں یوسف کو، کہیں بگڑ نہ جائے آپ کی صحت یا آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، آپ نے فرمایا میں تو شکوہ کر رہا ہوں اپنی مصیبت اور اپنے دکھوں کا اللہ کی بارگاہ میں، اور میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یس حبو فتح حسسو می یوسف و اخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹوں جاؤ اور سراغ لگاؤ یوسف کا اور اس کے بھائی کا، اور مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے رحمت الہی سے مگر کافر لوگ۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، پھر جب وہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے عرض کی اے عزیز پہنچی ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کو مصیبت، اور اس مرتبہ ہم لے آئے ہیں تھوڑی سی پونجی، پس یعنی تھوڑا سا مال، پس پورا ناپ کر دیں ہمیں پیمانہ، اور اس کے علاوہ ہم پر خیرات بھی کریں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ نیک بدلہ دیتا ہے خیرات کرنے والوں کو۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، آپ نے پوچھا کیا تمہیں علم ہے جو سلوک تم نے کیا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جب تم نادان تھے؟ قالوا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہنے لگے کیا سچ مچ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بڑا کرم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لیضیع اجر المحسنین، اور یقیناً جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے وہ آخر کار کامیاب ہوتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم بزرگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر، اور بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے فرمایا آج کوئی گرفت نہیں تم پر،
یعنی آج کے دن تم پہ کوئی گرفت نہیں. یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، لے جاؤ یہ میری قمیص بس ڈالو اسے میرے باپ کے چہرے پر، وہ بینا ہو جائیں گی یعنی ان کی روشنی آ جائے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور جا کر لے آؤ میرے پاس اپنے سب اہل و عیال کو، پورے گھر والوں کو. ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں ان کے باپ نے فرمایا کہ میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے کہا باخدا یعنی اللہ کی قسم بابا جی آپ اپنی اس پرانی محبت میں مبتلا ہیں.